ایک دن ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس کے بعد ہر مسلمان کو ایک قبر میں بند کر دیا جائے گا جہاں اس کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ یعنی اگر وہ گناہگار ہوگا تو اس پر عذاب قبر نازل کیا جائے گا، اور اگر وہ نیک اور جنتی انسان ہوا تو اس کی قبر کو جنت کا ایک باغ بنا دیا جائے گا۔ لیکن دوستو، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ بدبخت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر قبر میں جانے سے پہلے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو ایک ایسا ہی سچا واقعہ بتانے چاہ رہے ہیں جس میں بتایا جائے گا کہ کیسے دوران غسل ایک عورت کے جسم سے چیونٹیاں نکلنے لگیں جنہیں دیکھ کر ہر کوئی بھاگ گیا۔ یہ سچا واقعہ ہم تک ایک مردے نہلانے والی عورت کے ذریعے پہنچا جو بتاتی ہے کہ میں پاکستان کے ایک گاؤں میں مردے نہلانے کا کام کیا کرتی تھی اور یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتی تھی، لہٰذا میں نے کبھی بھی اس اچھے کام کو اپنا پیشہ نہیں بنایا، بلکہ جہاں تک ہو سکتا تھا میں خود غریب لوگوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ کام بڑے لمبے عرصے سے کر رہی تھی اور اس واقعے تک میں سینکڑوں مردہ عورتوں کو نہلا چکی تھی، لیکن کبھی کبھار مردے کو نہلاتے ہوئے میرے ساتھ عجیب و غریب اور خوفناک واقعات بھی پیش آ جاتے تھے، لیکن میں کبھی ان واقعات کا ذکر کسی سے نہیں کرتی تھی کیونکہ سب کا راز اپنے دل میں ہی رکھنا چاہتی تھی، اور یہی چیز میرے اللہ کو بھی پسند ہے، کیونکہ جس بندے کا راز اللہ نے رکھا ہو تو آپ کسی کے راز کو لوگوں کے سامنے افشاں کرنے والے کون ہوتے ہیں۔ لیکن جو واقعہ میں آپ کو بتانے والی ہوں، اسے دیکھنے کے بعد میں پورا ہفتہ سو نہیں سکی اور میں ذہنی مریض بن کر رہ گئی تھی۔ میری آنکھیں سوج گئی تھی لیکن میں سو نہیں سکتی تھی، اور جب بھی سونے کی کوشش کرتی تو یہ واقعہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوتی جس کے بعد میری آنکھوں سے رہی سہی نیند بھی اڑ جاتی تھی، یہاں تک کہ آج بھی جب میں اکیلی بیٹھ کر اس واقعے کو سوچتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ مجھے ایک میت نہلانے کے لیے بلایا گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ہر طرف خاموشی ہے اور ایک کمرے میں بوڑھی عورت کی میت پڑی ہے۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی، کیونکہ عموماً میت والے گھر میں رونے کی اونچی اونچی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں تھا، اور فقط 2-3 عورتوں سمیت 7-8 افراد موجود تھے جو چپ چاپ ایک جگہ پر کھڑے تھے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے میت کو غسل دینے کے لیے 2 عورتوں کی ضرورت ہے، جس پر وہ ہچکچانے لگے اور کہنے لگے کہ یہ غسل آپ کو اکیلے ہی دینا پڑے گا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ ایسا میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا تھا، بلکہ عورتیں خود کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ہم غسل میں آپ کی مدد کریں گی، لیکن حیران کن طور پر یہاں معاملہ الٹ تھا، مگر میرے اصرار پر ایک عورت میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب ہم کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں میت سے عجیب قسم کی بو اٹھ رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ لاش بہت پرانی ہے۔ جب میں نے اس میت کے کپڑے اتارنے شروع کیے تو ہمارے سامنے ایک ایسا عجیب منظر تھا جسے دیکھ کر ہم سب کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اس عورت کی شرمگاہ سے چیونٹیوں جیسے کیڑے نکل رہے تھے جو بہت عجیب تھے اور ان سے شدید بو اٹھ رہی تھی، لہٰذا ہم دونوں عورتیں وہاں سے بھاگ نکلی اور میں نے باہر جا کر صاف صاف کہہ دیا کہ میں ہرگز اس عورت کو غسل نہیں دوں گی، جس پر ان سب افراد نے میری منت سماجت شروع کر دی اور کہا کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے اور ہم بھی اس کے پڑوسی ہیں، لہٰذا یہ کام آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہی پڑے گا تاکہ ہم جلد از جلد اس کی تدفین کر سکیں، ورنہ پوری بستی میں بدبو پھیل جائے گی۔ لہٰذا میں ناک اور منہ پر کپڑا لپیٹ کر دوبارہ اندر گئی اور جیسے تیسے کر کے غسل دینا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں نے ان چیونٹیوں کو روئی کی مدد سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ روئی سے باہر آ جاتی، جس کے بعد میں نے وہاں کپڑا رکھا، لیکن وہ چیونٹیاں اس کپڑے سے بھی باہر آ جاتی تھی۔ بہرحال میں نے بہت محنت کے بعد آخر کار اس عورت کو غسل دے دیا، جس کے بعد 4 مرد اس کے جنازے کو اٹھا کر لے گئے اور اس کو مقامی قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ میں سارے معاملے میں بہت پریشان تھی، لہٰذا میں نے اکیلے میں اس کی ہمسائی سے پوچھا کہ آخر اس نے ایسا کون سا کام کیا تھا کہ اس پر اتنا بھیانک عذاب نازل ہو، جس پر اس عورت کی ہمسائی نے مجھے بتایا کہ یہ عورت فحاشی کا کام کرتی تھی اور اسے مردوں کی لت لگ چکی تھی اور یہ مرتے دم تک مردوں کے ساتھ غلط کام کرتی رہی، یہاں تک کہ یہ توبہ کیے بغیر مر گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر ایسا عذاب نازل ہوا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ قرآن اور روایات معصومین میں بہت سے ایسے نتائج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو ہر ایک بے پردہ اور بد حجاب عورت کو قیامت میں درپیش ہوں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے پردے کے واجب ہونے کو قرآن مجید نے ثابت کیا ہے، لہٰذا جو خواتین پردے سے بغاوت کو اپنا حق سمجھتی ہیں انہیں سورہ مبارکہ نور کی 19ویں آیت کریمہ میں اس طرح متنبہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب ایمان میں بدکاری کا چرچا پھیل جائے ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
इसी तरह रिवायात में भी ऐसी खवातीन जो कि पर्दे को अहमियत नहीं देती और जो महरम और नामहरम के सामने जाने को किसी खास कैफियत और शर्त को लाजिम नहीं समझती, इनके लिए यह दर्दनाक और दिल दहला देने वाले अजाब का वादा किया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खातून को नसीहत करते हुए फरमाया कि ए हवाला, अपने बनाओ सिंगार को अपने शौहर के अलावा किसी गैर के सामने जाहिर मत करना। ए हवाला, किसी भी खातून के लिए जायज नहीं है कि वो अपनी खूबसूरती और अपने पैरों को अपने शौहर के अलावा किसी गैर के लिए जाहिर करे, और अगर उसने ऐसा किया तो वो हमेशा के लिए अल्लाह ताला की लानत और गजब में रहेगी और उस पर अल्लाह और उसके फरिश्ते लानत करेंगे और कयामत में उसे दर्दनाक अजाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। इसके अलावा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की शब आरियल अलीन में जो कुछ मुशाहिदा किया, उनमें से एक चीज ये भी बयान फरमाई कि मैंने शबे मेराज में एक ऐसी औरत को देखा जिसे बालों के सहारे लटकाया हुआ था और जिसके सर में मौजूद मगज आतिश जहन्नुम से उबल रहा था। फिर इसके बाद आप उस इल्लत की तरफ भी इशारा करते हैं जो उस औरत के यहां तक पहुंचने का सबब बना। फरमाया कि उसको जहन्नुम में बालों से लटकाने की वजह यह थी कि वो नामहरम मर्दों से अपने बालों को नहीं छुपाती थी। दोस्तों, इसी तरह बेपर्दा खवातीन को जहन्नुम में पहुंचने वाली एक तकलीफ यह है कि वो खुद ही अपने बदन का गोश्त नोच नोच कर फेंकेंगी। चुनांचे साबका हदीस में ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बयान को जारी रखते हुए एक ऐसी औरत का तज़किरा फरमाया जो अपने ही जिस्म का गोश्त नोच कर फेंक रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक ऐसी खातून को देखा जो अपने जिस्म के अगले और पिछले हिस्से का गोश्त आछी कैंची से काट कर फेंक रही थी, और उसका सबब बयान करते हुए फरमाया कि वो औरत जो अपने बदन का गोश्त नोच कर फेंक रही थी वो ऐसी खातून थी जिसने दुनिया में अपने आप को नामहरम के सामने पेश किया था। नाज़रीन ग्रामी, आखिर में हम मौलाए कायनात हजरत अली करमुल्लाह वजह की बयान करदा एक रिवायत सुनाते हैं जिसमें आप रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आखिर ज़मा और क़यामत के नजदीक जो कि सबसे बुरा जमाना होगा, क्योंकि दुनिया जुल्म जुअर से भर जाएगी, तो उस वक्त कुछ ऐसी बेपर्दा और उरियां औरतें जाहिर होंगी जो दीन से खारिज हो चुकी होंगी और दीन के अहकाम की मुखालफत करने के सबब ऐश और शहवत की महफिलों में ढिठाई के साथ वारिद होंगी और शहवत में डूबी हुई और लज्जत की दुनिया की तरफ इनके कदम तेजी से उठने वाले होंगे जो हराम खुदा को हलाल कर देंगी। लिहाजा ऐसी औरतें जहन्नुम में हमेशा हमेशा रहेंगी। दोस्तों, जरा सोचें कि किस तरह ऊपर बयान करदा वाक़े को हमारे लिए इबरत बनाया गया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तफसील से हम तक अहकाम इलाही पहुंचाए हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इन गुनाहों से दूर रहें और हर वक्त अपने किए हुए गुनाहों पर तौबा इस्तगफार करते रहें। जी तो प्यारे साथियों, यही हमारी आज की वीडियो भी थी और यही हमारा आज का पैगाम भी था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।